نور قرآن امین احسن اصلاحی سورہ کہف آیات 45 تا 49۔ آگے کا مضمون۔ آگے اس دنیا کی زندگی کی تمثیل پیش کی ہے جس کی محبت میں اندھے ہو کر یہ سرگزشتان غفلت قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ فرمایا کہ اس دنیا کی جتنی زینتیں ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی ساتھ جانے والی نہیں ہے، صرف آدمی کے اعمال صالحہ اس کے ساتھ جائیں گے، تو جس کو کمائی کرنی ہو وہ اعمال صالحہ کی کمائی کرے۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ ترجمہ۔ اور ان کو اس دنیاوی زندگی کی تمثیل سناؤ کہ اس کو یوں سمجھو کہ بارش ہو جس کو ہم نے آسمان سے اتارا، پس زمین کی نباتات اس سے خوب اپجیں، پھر وہ چورا ہو جائیں جس کو ہوائیں اڑائے لیے پھریں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مال و اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے، اور باقی رہنے والے اعمال صالحہ با اعتبار ثواب اور با اعتبار امید تمہارے رب کے نزدیک بہتر ہیں۔ اس دن کا خیال کرو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے کہ بالکل عریاں ہو گئی ہے، اور ہم ان کو اکٹھا کریں گے تو ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اور وہ سب کے سب صف بستہ تیرے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ ہم کہیں گے تم ہمارے پاس اسی طرح آئے ہو جس طرح ہم نے پہلی بار تم کو پیدا کیا، بلکہ تم نے گمان کیا تھا کہ ہم تمہارے حساب کے لیے کوئی یوم موعود نہیں مقرر کریں گے، اور رجسٹر پیش کیا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں ہے اس سے لرزاں ہیں، اور کہیں گے کہ ہائے ہماری شامت، یہ رجسٹر عجب ہے جس نے نہ کوئی چھوٹا گناہ نوٹ کرنے سے چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا گناہ، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا سب موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اختلاط بہ نبات الارض سے مطلب یہ ہے کہ زمین کی نباتات بارش کی بدولت خوب اپجیں اور اپنی کثرت اور اپنے زور کے باعث باہم دگر گتھم گتھا ہو جائیں۔ یہاں دنیا کی زندگی سے وہ زندگی مراد ہے جو اوپر والے پیرے میں زیر بحث آئی ہے، یعنی اس کی وہ زینتیں اور وہ رونقیں جن پر فریفتہ ہو کر انسان خدا اور آخرت کو بھول بیٹھتا ہے۔ سورہ حدید میں اس اجمال کی وضاحت فرما دی گئی۔ ملاحظہ ہو
اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ حدید 20۔ یاد رکھو کہ دنیا کی زندگی یعنی کھیل کود، آرائش اور زیبائش، باہمی تفاخر اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے مسابقت کی تمثیل اس طرح ہے جیسے بارش ہو جس کی اپچائی ہوئی نباتات کافروں کے دلوں کو موہ لیں، پھر وہ خشک ہو جائے اور تم دیکھو کہ وہ زرد پڑ گئی ہے، پھر وہ چورا ہو جائے۔ اس آیت میں کئی چیزیں قابل بحث ہیں جن پر ہم ان کے محل میں گفتگو کریں گے۔ یہاں صرف اس حقیقت کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ دنیا کی جس زندگی کی تمثیل دی گئی ہے، آیت میں اس کی وضاحت بھی فرما دی گئی ہے کہ اس سے مراد لہو و لعب اور تفاخر و تکاثر کی زندگی ہے، جس میں پھنس کر امراء و اغنیاء تمام حقائق سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ عیش و عشرت، سنیما اور تھیٹر، کار اور کوٹھی، مال و جائیداد، روپیہ اور بینک بیلنس، عہدے اور منصب کے سوا نہ کسی اور چیز کی ان کی نگاہوں میں کوئی قدر باقی رہ جاتی ہے اور نہ کسی چیز اور کسی حقیقت کی طرف توجہ کرنے کے لیے ان کے پاس فرصت ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح آیت زیر بحث میں فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی جس کے پیچھے تم ریچھے ہوئے ہو اور سمجھتے ہو کہ اس پر کبھی خزاں نہیں آئے گی، ان لوگوں کو بتا دو کہ اس کی یہ بہار چند روزہ ہے۔ بارش نے وقتی رونق پیدا کر دی ہے، لیکن وہ وقت دور نہیں جب اس پر خاک اڑتی نظر آئے۔ خدا ہر چیز پر قادر ہے، جس طرح اس نے یہ بہار دکھائی اسی طرح وہ اس کی خزاں بھی دکھا دے گا۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ عرب میں چونکہ حمایت و مدافعت کا تمام تر انحصار خاندانی اور قبائلی عصبیت ہی پر تھا، اس وجہ سے آدمی کی بڑائی کی علامتوں میں سے مال کے ساتھ اولاد کی کثرت بھی تھی۔ وہ اپنی باہمی مفاخرت کی مجلسوں میں کثرت اولاد کا ذکر خاص طور پر کرتے۔ اوپر جو مفاخرت مذکور ہوئی ہے اس میں بھی انا اکثر منک مالا و اعز نفرا کے الفاظ اسی ذہن کی غمازی کر رہے ہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ مال و اولاد جن کے عشق میں تم دیوانے ہو رہے ہو، یہ تو محض اس دنیا کی زینتیں ہیں، اور یہ دنیا اور اس کی تمام زینتیں چند روزہ ہیں۔ ان میں سے کسی چیز کو بھی بقا اور پائیداری حاصل نہیں ہے۔ خدا کے ہاں اجر اور امید کے لحاظ سے بہتر وہ اعمال صالحہ ہیں جو ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں۔ اگر امید باندھنی ہے تو ان سے باندھو، ابدی برکات اور نتائج انہی سے حاصل ہوں گے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً یعنی آج تو یہ زمین لدی پھندی نظر آتی ہے، اس میں پہاڑ گڑے ہوئے ہیں، عالیشاں ایوان و محل کھڑے ہیں، یہ باغوں اور چمنوں سے آراستہ ہے۔ لیکن ایک دن آئے گا کہ دوسری چیزوں کا تو کیا ذکر، اس کے پہاڑ بھی اکھاڑ دیے جائیں گے اور یہ ایک صفا چٹ میدان بن جائے گی، اس کی ہر رونق اس سے چھین لی جائے گی۔ فرمایا کہ اس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، نہ امیر کو، نہ غریب کو، نہ آقا کو، نہ غلام کو، نہ عابد کو، نہ معبود کو۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ اس دن سب کی پیشی تیرے رب کے حضور ہوگی، صف بستہ۔ آج یہ اپنی امارت و ریاست کے گھمنڈ میں اکڑتے ہیں، لیکن اس دن یہ غلاموں کی طرح اپنے رب کے آگے صف باندھے کھڑے ہوں گے، اور ہم ان سے کہیں گے کہ دیکھ لو، جس طرح تم دنیا میں سے خالی ہاتھ گئے تھے، اسی طرح آج خالی ہاتھ تم ہمارے پاس حاضر ہو۔ یعنی نہ آج تمہارے ساتھ تمہارے خدم و خشم ہیں اور نہ وہ اموال و اسباب جن پر تم دنیا میں نازاں تھے۔ وَتَرَکْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُہُورِكُمْ جو کچھ ہم نے تمہیں بخشا تھا وہ سب تم نے اپنے پیچھے چھوڑا۔
بل زعمتم ان نجعل لکم موعدا، یعنی اس بے بسی اور محرومی کا تو تمہیں بھلا گمان ہوتا، تم تو اس زوم میں مبتلا تھے کہ تمہارے حساب کتاب کے لیے سرے سے کوئی دن مقرر ہی نہیں ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ الکتاب سے مراد لوگوں کے اعمال کا دفتر ہے۔ فرمایا کہ یہ دفتر لوگوں کے سامنے لایا جائے گا۔ اس وقت مجرم چونکہ اپنی کرتوتوں سے واقف ہوں گے، اس دفتر کے کھلنے سے لرزاں و ترساں ہوں گے، اور جب وہ کھلے گا اور سب کا سارا کچا چٹھا سامنے آ جائے گا تو پکار اٹھیں گے کہ ہائے ہماری شامت، عجب ہے یہ کتاب کہ کوئی چھوٹی بڑی بات بھی اس کی گرفت سے باہر نہیں رہ گئی، اور وہ اپنا سارا کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ فرمایا کہ یہ اہتمام اس لیے ہوگا کہ تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، وہ ہر ایک کو وہی کچھ دے گا جو اس نے کیا ہوگا۔